یہ چینل کوئی عام چینل نہیں، یہ اللہ کی اشاعت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم دنیا کے ہزاروں چینلوں میں ہوتے ہیں یا اکثر بلا وجہ انگلیاں سکرولنگ کرتی رہتی ہیں، مایوسی میں، ڈپریشن میں رہتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے کیا دیکھے۔ لیکن وہیں اگر آج آپ کو میرا چینل مل گیا، مایوسی سے نکلنے کا سبب بن رہا، آپ کی ہیلپ کر رہا، کیا آپ اسے لائک سبسکرائب نہیں کریں گے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کرے؟ یاد رکھیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جہاں میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میری باتیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، وہیں آپ لوگ بھی میری ویڈیو کسی اور کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو، تو اس صدقہ جاریہ میں آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے بھی کسی کی ہیلپ ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور آج کے دور میں کون ہے کسی کی ہیلپ کرتا؟ اس کار خیر کا آپ بھی حصہ بنیں، اس سے منہ نہ موڑیں۔ ہم ساتھ ساتھ ہیں جرنی میں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہماری قسمت جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں لکھی بلکہ ہمارے پیارے رب نے لکھی ہے، تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اپنے رب پر یقین رکھنا ہے نا۔ اکثر لوگ مایوس ہو کر قسمت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہاں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی بھی شیئر کروں گی جو شاید آپ کو اس مایوسی سے نکالنے میں مدد کرے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مایوس کیوں ہو رہے ہیں، نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہارا یقین ہی تو ہے تو جو تمہیں بہت جلد تمہارے پاس خوشخبری کو لائے گا، اور اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ تم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہو کیوں؟ کیا لوگوں کے ہاتھوں میں ہے آپ کا نصیب؟ کیا لوگوں نے لکھی ہے آپ کی تقدیر؟ نہیں نا۔ یا وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رزاق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا۔ اس لیے لوگوں کو اس بات کی اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کے زہر کو گھولیں، آپ سے آپ کے خوابوں کو چھینیں، آپ کو آپ کی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، جس نے خود آپ سے آسانیوں کے لیے بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ سے کچھ چھین سکے یا کچھ عطا کر دے۔ جو بھی چاہیے اللہ سے مانگو، وہ دے گا، وہ ضرور دے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر عطا، ہر محرومی اور ہر نصیب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جو آج مانگا وہ آپ کو کل مل جائے گا۔ دیکھیں، ہمارے نصیب کے لیے، ہمارے مقدر کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، ہماری فیوچر پلاننگ میں ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ اور بعض اوقات جو ہم رو رو کر مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا، تو ہمارا رب ہمیں اس سے بہترین کو نواز دیتا ہے، کیونکہ جو بہتر سے بہترین ہوتا ہے نا، وہ ہماری ان دعاؤں کے نتیجے میں ملتا ہے تو ہم نے کسی وقت میں اللہ سے مانگی ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، ایسے کوئی بات نہیں آپ سے کہہ دیتی۔ دیکھیں، انسان کی لائف کے ہوتے ہیں کچھ ایسے معاملات، کچھ ایکسپیرینس، کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اس کے ذریعے ہیلپ ملے، آپ کو میری ان ایکسپیرینس سے موٹیویٹ کروں، یا آپ بہن بھائی مجھے کمنٹس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ اور یقین کریں، آپ نے جو مانگا اللہ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور جب اللہ ان دعاؤں کے بدلے نوازے گا نا آپ کو، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی لائف میں جو مانگا وہ مجھے نہیں ملا، لیکن جو اس سے بہترین ملا نا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کروں تو بھی شاید کم ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں نا اور اپنا سارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے بندے کو اتنا زیادہ نوازتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔
آج جس چیز کے نہ ملنے پر تم اتنا زیادہ نا امید مایوس ہو گئے ہو، تم اپنے رب پر یقین تو رکھو۔ کس کو کب کیا ملنا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اور ہاں، جو وہ دینے میں دیری کر رہا ہے نا، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ہیرا تراش کر رہے ہیں۔ یقین مانے، جاؤ تو صحیح اپنے رب کے پاس، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اتنے غلط کام کیے، میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، تو میری بھلا اللہ تعالیٰ کیسے سنیں گے؟ ارے وہ تو تمہاری انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس لوٹ کر آئے گا۔ وہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے قرب میں لانے کے لیے ہمیں آزمائش سے گزارتے ہیں۔ بلکہ وہ رب تو کہتا ہے نا کہ آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، میں ہی سنوں گا، ایک ایک حرف کو سنوں گا، ایک ایک دعا، ایک ایک التجا سنوں گا، تمہارے آنسو کا، تمہارے صبر کا صلہ دوں گا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ کا قرآن تو خود کہتا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سنو پھر مایوسی کیسی ہے؟ خوشیاں تمہارے در پر بہت جلد دستک دینے والی ہیں۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اچھا دیکھیں، یہاں میں ایک سسٹر کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو امید کرتی ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ السلام علیکم ہارین آپی، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپی میں کافی ٹائم سے آپ کے چینل کو دیکھتی ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جو مایوسی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ سے ہم امید کی طرف جڑنے لگتے ہیں۔ آپی جو آج کہانی آپ کے ساتھ میں اپنی شیئر کر رہی ہوں، وہ میری ذاتی ہے، میری پرسنل ہے، اور امید کرتی ہوں اس سے میری بہت ساری بہن بھائیوں کو بھی ہیلپ ملے گی۔ آپی میری خالہ کا ایک بیٹا ہے جسے میں بچپن سے پسند کرتی تھی، لیکن آپ یقین مانیں آج تک کبھی میں نے ان سے کہا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی اظہار کیا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بچپن سے ایک عجیب سی کیفیت ان کو دیکھ کر ہو جاتی تھی، جب وہ آتے تھے تو بہت زیادہ میرا دل دھڑکتا تھا، خوشی ہو جاتی تھی، اور جیسے گھر میں ایسے لگتا تھا کہ رونق سی آ گئی ان کے آنے سے۔ تو آپی ایسا ہوا کہ میں تو شروع سے یہی چاہتی تھی کہ ان کی شادی میرے ساتھ ہو، لیکن کچھ ایسا ہوا وقت کے ساتھ، ان کی امی نے میری بڑی سسٹر کا رشتہ مانگ لیا۔ تو جب انہوں نے میری سسٹر کا رشتہ مانگا تو جیسے میں جان ہی ختم ہو گئی ہو، میری جسم نے حرکت کرنا ہی ختم کر دی ہو، مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ لیکن پھر انہی دنوں میں مجھے آپ کی ویڈیوز ملیں، تو آپ یقین مانیں جیسے ایک امید کی کرن مجھے نظر آئی، اور میں نے آپ کی تہجد والی ویڈیوز دیکھی۔ آپ یقین مانیں آپی، میں دل سے تہجد کی طرف اتنی مائل ہوئی کہ مجھے اب بھی اگر ڈیلی کی تہجد نہ ادا کروں تو مجھے سکون ہی نہیں آتا۔ آپی میں نے سارا فیصلہ اللہ پر چھوڑ کر تہجد ادا کرنی شروع کر دی۔ میں 5 وقت کی نمازی شروع کی تھی، لیکن تہجد ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ویڈیوز سے میں موٹیویٹ ہوئی اور میں تہجد ادا کرنے لگی، اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے آگے رکھ دیا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے نا کہ میں تو بچپن سے اسے پسند کرتی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی تیری رضا ہے تو میں راضی ہوں۔ لیکن دل میں ایک دھڑکا سا تھا۔ بائی چانس ایسا ہوا کہ اس ٹائم کے بعد ابو کے جاننے والے اور خالہ کے جاننے والے بھی تھے، یعنی کہ ہمارے پرانے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے آ کر رشتہ مانگا۔ بائی چانس آپ یقین نہیں مانیں گی کہ انہیں بڑی آپی پسند آ گئی، اور انہوں نے مجھے پسند نہیں کیا، اور ابو کو یہ خوش قسمتی لگنے لگی کہ اگر ان کی فیملی میں سے میری بیٹیوں کو پسند کر لیا جائے۔ تو اب جب انہوں نے بڑی آپی کا نام لیا تو وہ بہت زیادہ ابو پریشان بھی ہو گئے کہ ان کا رشتہ تو میں نے خالہ کی طرف دیا ہوا ہے، لیکن ابو نے ان سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہی دنوں خالہ کو پتہ چلا۔ خالہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، تو خالہ نے ابو اور امی سے آ کر کہا کہ اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، میرے لیے تو یہ دونوں بچیاں ایک جیسی ہیں، اگر یہ ان کو پسند آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کا رشتہ ان کے ساتھ کر دیں اور مجھے چھوٹی والی دے دیں۔
आप ही जैसे ये सुनकर देख कर मेरी आँखों को, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कहीं अंदर ऐसे लग रहा था ये मेरी उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने रास्ता निकाला। आप ही मैं जानती हूँ कि किस सिचुएशन से गुजरी थी। मैं उस तकलीफ़ को, उस दर्द को बयान भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी। जब जब मैं मायूसी की तरफ जाने लगती थी या मेरा दिल टूटने लगता था, मैं आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती थी और मुझे आपकी वीडियो का बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा था। और आज भी आप ही मेरी शादी को 6 माह हो गए हैं, लेकिन मैंने आपकी वीडियोस को देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपकी वीडियोस आज भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। माशाल्लाह, आपने जो सदक़े जारिया का काम किया हुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा कामयाब व कामरान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम व दायम रखें। आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये थी एक बहन की कहानी और माशाल्लाह उम्मीद भी करती हूँ कि इसने आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई होगी। मेरे वो बहन भाई जो अब मायूसी की तरफ जा रहे हैं, उनको एक सहारा मिला होगा। ये बहन भी बहुत सी सिचुएशन से गुजरी और जो उसकी बचपन की मोहब्बत थी वो उसकी बहन को मिल रही थी, या अगर उसका कहीं और भी हो जाता तो उसने एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसे अपनी मोहब्बत पर, अपनी दुआओं पर यकीन था, तभी तो अल्लाह ने उसे कामयाबी दी। वो एक अंधेरे सुराख में चींटी की भी परवरिश करता है। क्या तुम समझते हो कि वो तुम्हें भूल जाएगा? गम न करो। सूरत ताहा की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ, हर बात देख रहा हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी तसल्ली है ना अल्लाह की तरफ से। अक्सर लोग ये कहकर जान छुड़ाते हैं और ये कोशिश करके कह देते हैं कि कैसे मांगें, कैसे करें, हमारा माहौल ख़राब है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो देखिए, मायूस ना हो, वो रब नसीब करेगा तुम्हें। तुम्हारा बेचैन होना बेवजह नहीं, वो रब तुम्हें नसीब करेगा वो खुशी जिसके इंतज़ार में तुम जाए नमाज पर आंसू बहाते हो। तुम दुआ करना बस ना छोड़ना, इंतज़ार तो करना। वो लम्हे सब्र के होते हैं, वही तो कबूलियत के होते हैं। हालांकि जब तुम अपने रब से दुआ मांग रहे होते हो कि ऐ अल्लाह, तू हमारे दिल की तड़प, हमारी बेबसी को खूब जानता है, हमारी वो खामोश दुआएं जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, इन पर भी अपनी ख़ास रहमत से कुन फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो उसके बाद हम मांगने के बाद कभी यकीन और कभी ना यकीनी की मरहले में आ जाते हैं। तो बस इसी लम्हे तो आपने कायम रहना है, यकीन को नहीं छोड़ना। कोई उज़र नहीं, जानते हो ना, दुनिया की सबसे बदतरीन फ़िज़ा फ़िरौन का घर था, मगर इसी घर में एक अजीम औरत आसिया निकली। अल्लाह ने इन्हीं को ईमान वालों के लिए मिसाल बनाया। इस्तिकामत माहौल से ज़्यादा नीयत, हिम्मत और ईमान की मोहताज है। वीडियो के एंड में इतना कहूँगी कि दिल की कैफियत अल्लाह को बताया करें, अल्लाह को बताया करें कि आप महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें, वो बहुत प्यार से सुनता है। इसके सामने रो लेने से ना आपके दिल में एक सुकून उतरता है। दुनिया के सारे काम छोड़ो और अपने रब के आगे झुक जाओ, उससे उम्मीद लगाओ, उससे मांगो, वो देगा इंशाअल्लाह। यहाँ मैं कहती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको मोटिवेट करेगी। अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।